بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین و سامعین، یہ لفظ آپ دیکھ رہے ہیں یومئذ کے بعد نون کے نیچے زیر ہے، آگے لام کے اوپر جزم ہے، آگے حق کو ہے، تو اس کو کہتے ہیں نون قطنی۔ آج میں آپ کو نون قطنی کے پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو یہ جو نون قطنی ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ بڑا آسان ہے، بس بہت سارے لوگ جو ہے وہ نہ جانتے ہوئے غلطی کر جاتے ہیں، علم نہیں ہوتا اس چیز کا، حالانکہ پورے قرآن کا علم جو ہے وہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو آج اس نون قطنی کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نون قطنی ایسا نون ہوتا ہے جس کو لازمی پڑھا جاتا ہے، ہر صورت میں پڑھا جاتا ہے۔ تو پڑھنا کیسے ہے؟ اب ہم ایسے کریں کہ الملک یومئذ، یعنی زال کی زیر پڑھی جائے گی، اور یہ نون کی زیر ہے، نون کی زیر اس لام کے ساتھ ملے گی، یہ جو لام ہے۔ تو کیا پڑھیں گے؟ یومئذ الحق، ایسا نہیں پڑھیں گے، یومئذ الحق نہیں کریں گے، بلکہ یومئذ الحق کریں گے، تاکہ یہ نون قطنی پڑھا جا سکے اور یومئذ بھی پڑھا جا سکے۔ تو اگر آپ اس طرح نہیں پڑھیں گے تو اس کا معنی غلط ہوگا، گناہ ملے گا۔ تو اس وجہ سے یہ ایک بڑا وسیع علم ہے، اس کو سیکھنا چاہیے۔ تو جہاں کہیں بھی قرآن میں اس طرح کا لفظ آئے گا تو نون کی جو زیر ہوگی وہ آگے لام کے ساتھ ملائیں گے، یا کوئی بھی آگے لفظ ہوتا ہے اس کے ساتھ ملائیں گے۔ تو کیا پڑھیں گے؟ لفظ الملک یومئذ الحق للرحمن، الملک یومئذ الحق للرحمن۔ بڑا آسان لفظ ہے، اگر آپ کوشش کریں گے بار بار پڑھنے کی، اور قرآن میں جہاں کہیں بھی ایسا لفظ آئے گا پریشان نہیں ہونا۔ اسی طریقے کے ساتھ آپ نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اس پر، تو آج یہ والی ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو یہ ایسا لفظ ہے کہ جس کو پڑھنا بہت ہی آسان ہے، تو آپ پڑھیں الملک یومئذ الحق للرحمن۔ تو پڑھنے میں بڑا آسان لفظ ہے، اس کو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ والسلام۔